بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات حضرت انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اور اس طریقے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلۃ الذہب کو ختم فرمایا، کیونکہ دنیا میں اللہ کا دستور ہے اور یہ شروع دن سے چلا آ رہا ہے کہ ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی۔ لہذا نبوت کے اس وہابی دستور کے مطابق اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا آغاز کیا، اور حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کر دیا۔ گویا یہ ایک قدرتی قانون کے تحت اس کام کو انجام دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک انقلاب آفری بعثت ہے۔ آپ کی بعثت سے تمام ظلمتیں چھٹ گئیں۔ دنیا جو ظلمت کدہ بنی ہوئی تھی وہ پر نور اور روشن ہو گئی، جس کی برکتوں کے اثرات آج بھی 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محسوس ہو رہے ہیں، اور قیامت تک محسوس ہوتے رہیں گے، اور پھر حشر و نشر میں بھی، میزان و حساب میں بھی آپ کی برکتیں جلوہ گر ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کی وفات کے بعد فتنوں نے انتہائی خطرناک انداز میں سر اٹھایا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی اور بلند ہمتی نے تمام فتنوں کو 1 سال سے بھی کم عرصے میں ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ نے سب سے پہلے اسلام کے خلاف جو سازش رچی تھی وہ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کا معاملہ ہے، اس لیے کہ آپ کی وفات کے بعد جو 5 افراد مدعی نبوت ہیں، جن کو حضرت الاستاذ جمیل مصری کی تحقیق کے مطابق ان سب کے اہل کتاب یہود و نصارہ کے گہرے مراسم تھے۔ تاریخ کے مستند حوالوں سے اپنی تحقیقی کتاب میں حضرت جمیل مصری لکھتے ہیں، کتاب کا نام اثر اہل الکتاب فی الحروب والفتن الداخلیۃ فی القرن الاول، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ دوسری جانب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے بھی اس کو بھانپ لیا تھا، خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ کیا میں زندہ ہوں اور دین میں کمی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کو خوب اچھی طرح سمجھیں، اور تاریخ کے رخ پھیر دینے والے
اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کوششوں اور اللہ کے فضل سے اس بات پر صحابہ کا اجماع ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے، نبوت کے دعوے داروں کو کافر کہا جائے، ان کے خلاف جہاد فرض ہو۔ اس طرح یہ صحابہ کا سب سے پہلا اجماع بلا کسی چون و چرا، بلا کسی تردد و شبہ کے، اس پر تمام کے تمام صحابہ کا اتفاق ہوا، اور ختم نبوت کا تحفظ، اس کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت تیار ہوئی، اور انہوں نے ختم نبوت کے تحفظ کو ایک اہم ترین فریضہ تصور کیا، اور دعوی نبوت کرنے والوں کو کافر کہا، ان سے جہاد کرنا فرض ہے، اس بات کو تسلیم بھی کیا اور اس بات کو ثابت بھی کیا۔ بس پھر کیا تھا کہ اس عقیدے کے تحفظ کی خاطر مدینہ سے 11 لشکر مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حکم پر میدان کارزار میں کود پڑے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال سے بھی کم عرصے میں یا تو مدعیان نبوت اپنے انجام کو پہنچ گئے، یا توبہ و انابت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جن قائدین حضرات کو بطور امیر یا بطور جرنیل مقرر کر کے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے روانہ کیا ہے، ان میں سر فہرست نام ہے خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کا، جو بلاد شام میں ان کو مقرر کیا گیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہے جو دومت الجندل کی طرف ان کو روانہ کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید ہیں، ان کو بزاقہ یمامہ کی جانب مقرر کیا گیا۔ اسی طرح حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو عمان کی طرف حضرموت کی جانب مقرر کیا گیا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ ہیں، ان کو بھی یمامہ حضرموت کی جانب مقرر کیا گیا۔ علاء ابن الحضرمی ہیں، ان کو بحرین کی طرف مقرر کیا گیا۔ حضرت حذیفہ بن محض، ان کو عمان کی طرف، اور عرجفہ ابن حرسمہ، ان کو حضرموت کی طرف، اور طریفہ بن حاجز، ان کو بنو سلیم کی طرف، اور مہاجر بن ابی امیہ، ان کو یمن کی طرف، اور سوید ابن مقرن، ان کو تہامت الیمن کی جانب رضوان اللہ عنہم اجمعین۔ ان مقدس جماعت میں سے یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے نام آئے ہیں، ان سب 11 افراد کی موجودگی اور ان کی سرکردگی اور ان کے زیر سایہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر تیار کرا کر ان جگہوں کی جانب ان کو مقرر کیا، تاکہ یہ وہاں جا کر اعلاء کلمت اللہ کریں اور مدعیان نبوت کو ان کیفر کردار تک پہنچانے کا کام کریں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو لولا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ نہ بنائے جاتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی۔ امام بیہقی نے اس کو ازالۃ الخفا جلد نمبر 1 صفحہ 3 پر نقل کیا ہے، اور التاریخ الکامل لابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ 205 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لقد قمنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما کدنا نہلک فيه لولا أن الله من علينا بأبي بكر أجمعنا على أن لا نقاتل على ابنة مخاذ وابنة لبون وأن نأكل قرى عربية ونعبد الله حتى يأتينا اليقين نعزم الله لأبي بكر على قتالهم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم ہلاکت خیز حالات سے دوچار ہو گئے، مگر اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جیسی بصیرت افروز
شخصیت ابو بکر کے ذریعے سے ہم پر احسان عظیم کیا کہ ہم لوگ یعنی جماعت صحابہ یہ طے کر چکے تھے کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال نہیں کریں گے۔ جنہوں نے زکوٰۃ سے اپنے آپ کو روک لیا ہے، زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں، ان سے ہم لوگ جہاد نہیں کریں گے، اور جو کچھ تھوڑا بہت رزق میسر آئے گا اسی پر اکتفا کریں گے۔ اس طرح موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ مگر اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کو مانعین کے ساتھ قتال کا پختہ حوصلہ اور انتہائی عزم و استقلال کا مضبوط قلعہ بنا دیا کہ مورخ کبیر مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ 20ویں صدی میں مسلمانوں کی گمراہیوں کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر فرماتے تھے، ردتن ولا ابا بکر لہا، کہ ارتداد ایک بار پھر زوردار سر اٹھا کر کے آ گیا ہے، مگر افسوس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابو بکر جیسا حوصلہ نہیں ہے۔ ایسا ہی حوصلہ ہونا چاہیے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حمیت اور غیرت تھی۔ اس موضوع پر آپ کی مستقل کتاب بھی ہے۔ واقعتاً حضرت نے بالکل درست فرمایا ہے، جیسی فکری الغار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھی، آج بھی ویسی ہی کیفیت ہے۔ تب ابو بکر تھے، مگر آج کوئی ابو بکر تو کیا، ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، معمولی سے ایک انسان بھی نہیں۔ اللہ ہی مدد اور حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تحفظ ختم نبوت کی خاطر حضرت صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ 20ویں صدی میں تحفظ ختم نبوت کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں ہمارے اکابرین دیوبند میں حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست میں۔ آپ فرماتے ہیں جو لوگ تحریک ختم نبوت میں جہاں جہاں شہید ہوئے، ان کے خون کا خواب دیدہ، ان کے خون کا جواب دینے والا، جواب دیدہ میں ہوں۔ وہ عشق رسالت میں مارے گئے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ان میں جذبہ شہادت میں نے پھونکا تھا۔ عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ کی تحریک کی وجہ سے ختم نبوت کے لیے امت میں بیداری پیدا ہوئی۔ امت مسلمہ ہندوستان میں پورے جوش اور جذبے کے ساتھ میدان کارزار میں کود پڑی۔ جب کچھ جدید تعلیم یافتہ لوگوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس تحریک کی خاطر شہید ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس تحریک سے علیحدہ کر کے ثابت کرنا چاہا کہ جو لوگ مارے گئے ہیں یا مارے جا رہے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تب پھر حضرت نے اپنی پرجوش تقریر میں یہ فرمایا کہ ان کے خون سے دامن بچانا چاہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ میں حشر کے دن بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں گا جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ ختم نبوت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی 700 حفاظ تحفظ ختم نبوت کی خاطر شہید کرا دیے، اور غیر حافظوں کی تعداد تقریباً اس سے 2 گنا ہے۔ آغا سوئیش کاشمیری وہ لکھتے ہیں، صداقت کے لیے گر جان جاتی ہے تو جانے دو، صداقت کے لیے گر جان جاتی ہے تو جانے دو، مصیبت پر مصیبت سر پہ آتی ہے تو آنے دو۔ مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اختر نے تو بڑا تعجب خیز اور بڑا عجیب شعر کہا، جلا دو پھونک دو سولی چڑھا دو، خوب سن رکھو، سن لو اچھی طرح، یعنی جلا دو پھونک دو سولی چڑھا دو، خوب سن رکھو، صداقت چھٹ نہیں سکتی ہے جب تک جان باقی ہے۔ اللہ! خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی دور حکومت میں جب بھی کسی نے ختم نبوت پر حملہ کیا ہے یا حرب زنی کی ہے، مسلمان خلفاء اور عمراء نے ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، جس کی سینکڑوں مثالیں تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ آئیے مدعیان نبوت، منکرین ختم نبوت کے بدترین انجام پر نظر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اسود انسی کا قتل سن 11 ہجری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا ہے۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب بھی سن 11 ہجری میں قتل ہوا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں۔ مختار بن ابو عبداللہ ثقفی قتل ہوا ہے سن 67 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔
حارث ابن سعید کذاب قتل ہوا ہے سن 79 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے زمانے میں۔ مغیرہ بن سعید عجلی یہ قتل ہوا ہے 119 ہجری میں ہشام بن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں۔ بیان ابن سمعان قتل ہوا ہے 126 ہجری میں ولید ابن یزید کے زمانے میں۔ اسحاق اخراس قتل ہوا ہے خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانے میں۔ سیس خراسانی قتل ہوا ہے سن 150 میں حضرت ابو جعفر منصور خلیفہ کے زمانے میں۔ ابو عیسیٰ بن اسحاق یعقوب اصفہانی قتل ہوا ہے، یہ بھی جعفر منصور کے زمانے میں۔ حکیم منقع خراسانی اس نے خودکشی کی ہے، یہ بھی مدعیان ختم نبوت تھا، اس نے 167 ہجری میں خلیفہ مہدی کے زمانے میں۔ بابک ابن عبداللہ خرمی یہ قتل ہوا ہے سن 223 خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے میں۔ علی بن محمد عبد الرحیم قتل ہوا ہے سن 270 ہجری میں خلیفۃ المعتمد علی اللہ کے زمانے میں۔ ابو سعد حسن بن سیرام قتل ہوا ہے سن 301 ہجری میں خلیفہ المعتضد باللہ کے زمانے میں۔ محمد بن علی شمغانی قتل ہوا ہے سن 322 میں خلیفہ راضی باللہ کے زمانے میں۔ یہ تھے وہ مشہور منکرین ختم نبوت اور مدعیان نبوت، اور جب بھی کسی اسلامی دور میں انہوں نے سر اٹھایا ہے، ہمارے خلفاء اور عمراء نے ان کو تحت تیق کر کے یا تو ان کو ختم کر دیا ہے یا انہوں نے خودکشی کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کر لیا ہے کہ مدعیان نبوت خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا یا توبہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اسی لیے اہل کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی سے خلافت کے عدم قیام یا قیام کے بعد سقوط کی بھرپور کوشش کرتے رہیں کہ یا تو خلافت ختم ہو جائے یا خلافت کو قائم ہی نہ ہونے دیا جائے، مگر 1300 سال بعد انہیں اس میں کچھ حد تک مسلمانوں کی اعتقادی کمزوری کی وجہ سے کتاب و سنت سے بعد کی بنا پر کامیابی ملی ہے، مگر انشاءاللہ ایک بار پھر خلافت قائم ہوگی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سقوط خلافت سے قبل ان کے ضعف کے زمانے ہی سے ایک بار پھر انکار ختم نبوت کے فتنے نے سر اٹھایا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں باب اللہ نے، پھر بہاء اللہ نے، اور اسی صدی کے آخری میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ پچھلے 200 سال میں جتنے مدعیان نبوت اور مہدویت کھڑے ہوئے ہیں وہ 1200 سال کے مقابلے میں ضعیف ہیں۔ گویا دشمن کی ایک منظم سازش یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کا قلع قمع کرے، مگر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ اوپر تاریخ کے حوالے سے واضح کیا گیا ہے، جب بھی اسلامی دور میں کسی نے ختم نبوت پر حملہ کیا اس کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے، مگر جب استعماری طاقتیں عالم اسلام پر غالب آ گئی اور اس طرح کے فتنوں نے سر اٹھایا تو علماء قلم و کاغذ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے ختم نبوت کا بھرپور دفاع بھی کیا ہے۔ انگریز کے زمانے میں عدالتوں میں اور کتابوں کے ذریعے سے صرف غلام احمد قادیانی ملعون کے رد میں ایک اندازے کے مطابق 1,00,000 صفحات اردو میں تحریر کیے گئے۔ احتساب قادیانیت کے نام سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے 60 جلدوں پر مشتمل 300 علماء کے ساتھ 745 کتب اور رسالے 34,662 صفحات کی طباعت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے احتساب قادیانیت کے نام سے 60 جلدوں پر مشتمل 300 علماء کے ساتھ 745 کتب اور رسالے اور 34,662 صفحات کی طباعت کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ انتہائی بڑا کام ہے
محاسبہ قادیانیت کی 8 جلدوں کو شامل کیا جائے تو صفحات کی تعداد 40,000 سے بھی زائد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مجموعہ کے صفحات ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ تو آئیے اب میں مختصر اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ تحفظ ختم نبوت کا کتنا اہم مسئلہ ہے، اس کا اندازہ آپ خاتم المحدثین حضرت العلامہ کشمیری انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے اس واقعے سے کر سکتے ہیں۔ 26 اگست 1932 کو یوم جمعۃ المبارک جامع مسجد الصادق جو بہاولپور میں ہے، آپ کو جمعے کی نماز ادا فرمانی تھی۔ مسجد کے اندر کھچا کھچ مجمع، ازدحام کثیر، اتنا کہ ایک تل رکھنے کی جگہ نہ ملے۔ قرب و جوار کے گلی کوچے نمازیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد آپ نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، میں خونی بواسیر کے مرض کے غلبے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو رہا ہوں، ساتھ ہی اپنی ملازمت کے سلسلے میں ڈھابیل کے لیے پابا رکاب ہوں۔ اچانک شیخ الجامعہ صاحب کا مکتوب مجھے ملا جس میں بہاولپور آ کر مقدمے میں شہادت دینے کے لیے لکھا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس کوئی اور زیادہ راہ نہیں ہے، شاید یہی چیز ذریعہ نجات بن جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جانبدار بن کر یہاں آیا ہوں۔ یہ سن کر مجمع بے قرار ہو گیا۔ آپ کے ایک شاگرد مولانا عبدالحنان ہزاروی آہو بکا کرتے ہوئے کھڑے ہو کر مجمع سے بولے، اگر حضرت کو بھی اپنی نجات کا یقین نہیں تو پھر اس دنیا میں کس کی مغفرت یقینی ہوگی جی؟ اس کے علاوہ کچھ اور بلند کلمات حضرت کی تعریف اور توصیف میں عرض کیے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو پھر مجمع کو خطاب کر کے حضرت العلامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ان صاحب نے ہماری تعریف میں مبالغہ کیا ہے، حالانکہ ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں۔ کمالات انوری میں یہ بات لکھی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جلیل القدر محدث اور فقیہ ایسا کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ انور شاہ صحابہ کی جماعت کے بچھڑے ہوئے فرد ہیں، ان کے اخلاق، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی دینی غیرت و حمیت کو دیکھ کر یہ جملہ آپ نے امیر شریعت حضرت عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ بس آج کی تقریر اسی سلسلے کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ آپ حضرات خصوصاً اس بات کو نوٹ فرمائے کہ دیکھیے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی خاطر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جس کے امیر مرکزی امیر حضرت مولانا قاضی احسان اللہ صاحب اور اسی کی ایک کڑی حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، اسی کی ایک کڑی حضرت مولانا مفتی محمد راشد مدنی صاحب، ان حضرات سے میں بھی علوم حاصل کر چکا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت پر یہ میرے استاد مکرم ہیں، تو ان حضرات کے لیے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے والوں کے کام میں برکت پیدا فرمائے اور اس کام کو افراد عطا فرمائے، اور ہم سب بھی یہ تہیہ اور یہ ارادہ کریں جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کریں گے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، اسی پر سارے دین کی بنیاد اور اساس ہے۔ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو سارا دین محفوظ ہے، عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو سارا دین غیر محفوظ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، ہم سب کو، خصوصاً علماء اور عوام میں وہ حضرات جو کالجز میں یا کسی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ طلبہ ہیں، وہ بھی اس بات کا ارادہ کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ قادیانیت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں گے اور انشاءاللہ ان تک دین اسلام کی تعلیمات کو پہنچائیں گے، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا کام کریں گے، ان تک تحفظ ختم نبوت کی معلومات اور جانکاری اور عقیدہ ختم نبوت کی مکمل تعلیمات ان تک پہنچائیں گے تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ اور قادیانی مربیوں نے ان کے دلوں میں اور ذہنوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ حقیقت حال سے معلوم نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بس انہی چند معروضات کے ساتھ آج رخصتی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔